السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں دربار اکبری. حد ادب. کوئی اگلی بات کرو، کوئی نئی بات کرو. یہ ہماری سگنیچر ٹون ہے. آداب. جی کیا حال ہے آپ کا؟ انارکلی کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں. رب کریم سے آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. بہت شکریہ. موسم تبدیل ہو گیا ہے. جی عجیب موسم ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. سانو پھر کسی دن بلا لینا، تسی آپس وچ گلاں کر لو. میں تو چپ کر. یہ بات چپ کا تم. کادی خوشی تے کادا غم. خوشی ہے کہ کھلا کھلا موسم آ رہا ہے، اس جکڑ بند سے نکلے ہیں. باہر نکل کے بندہ صبح صبح یوگا کرتا ہے، سیر سپاٹا کرتا ہے، ورنہ ٹھنڈ میں تو دل نہیں چاہتا. اور غم یہ ہے کہ سردیاں ختم ہو رہی ہیں. شہنشاہ سلام نے سویرے یوگا کیتا ہے. اچھا ایڈا ٹوਆ پاتا سو ٹویا کیوں؟ یہ جم مار کے کرتا ہے. اچھا یہ بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے اس وقت؟ اس ٹائم یوگا ہی کر رہے لے. ارے مغل تے بڑیاں چھالاں مار دے نے. بڑے بڑے حکمران سن. ہاں جی بہت بڑے. یہ پانی پت فلم ہی ٹٹا گدے بھی نہیں سن. وہ پانی پت کی تیسری جنگ ہے. تیسری جنگ تک یہ واقعی جگہ کے نہیں رہے، لیکن ایک زمانہ تھا ان کا توتی بولتا تھا. شہنشاہ عالم، دربار میں رہ رہ کے ہم بور ہو گئے ہیں. انہوں کو پگوڑا لے دیو. آپ بتائیے ہمیں تفریح کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دور جانا چاہتی ہیں. ڈے ٹرپ ہے، 2 days ہے، 3 days ہے. اچھا انہوں نے نور جا بڑھ کے گل کر دی. ساڈا خالہ شریفہ بڑھ جائے. ارسنے اب ٹھیک ہے، سیل کے لیے میں کہاں جاؤں؟ سیل کے لیے. اچھا جی اسی 4-5 دن کتے جانا ہوئے کتنے جاویے؟ تم نے جانا ہو؟ نہیں ہے سارے گروپ نے جانا ہے. بیرم خان ہمیں شامل مت کیجیے. پیسے کتنے آپ کے پاس؟ ٹگا نہیں. آپ ایک کام کریں، جی جلو چلے جائیں. سر جلو بڑی بڑی گئے، کوئی اور جگہ دسو. اگر آپ نے ڈے ٹرپ کرنا ہے نا جی تو رانا ریزورٹ جائیں. یہ کتنے ہویا بھائی؟ یہ ہے پھول نگر، بہت پیاری جگہ. اچھا یہ رانا اقبال جو سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کے عزیز و اقارب کا. اجی چھوڑیے بھی ان کی یہ لوکل نوعیت کی بات. لوکل نوعیت کی. ناردرن ایریاز کی کوئی بات کیجیے. ناردرن ایریا تو پاکستان کا سارا سر تپا حسن ہے، لیکن آپ نلتر جائیے. اچھا سن لگدا سی انہاں دونوں چڑھاونا آئے ہیں. بہتر تو ہے اتنے سائڈ تے بیٹھ کے تاش کھیڈن لگ گئے. لیکن اگر آپ نے سکینگ کرنی ہے تو سکینگ میں یہ 2-3 بہت اچھے ریزورٹس ہیں. ایک مالم جبہ اور دوسرا نلتر، اور تیسرا آپ شاید وہاں پہ کر نہیں سکتے. وہ کہاں؟ وہ رٹو ہے. جی رٹو کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ پاکستان آرمی کا ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پر سکینگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ جنگ میں جو استعمال ہوتی ہے سکینگ. اچھا انہوں کہہ رہے رٹو جا، سانو رانا ریزورٹ واڑی جاندے. رانا ریزورٹ والے نے سانو کاسٹ کر لینا. تسی صرف قذافی سٹیڈیم جاؤ، اتنے لوگ کھانا کھا رہے ہوندے نے، تسی منگیا کرو. اس گیٹ اپ میں جا سکتے ہیں اگر میں کہیں بھیجوں آپ کو؟ ضرور. آپ چاہتے ہیں کہ بہترین لاجواب بھنا ہوا گوشت ایسے کھابے ملے آپ کو؟ مولا تیریاں زندگیاں کرے. ویسے یہ بھنا ہوا گوشت کہاں ملے گا؟ PSL شروع ہو گیا ہے. ہاں جی. آپ اس گیٹ اپ میں وہاں جائیں اچھا جی. اور انٹرٹین کریں وہاں پر شائقین کو. چوکے چھکے تے نچیا کریے. نہیں ضروری نہیں ناچا کریں، ہلکا ہلکا. آپ ایک چموٹا لے لیں. جی اے بادشاہ والے کپڑے نہیں. مرو چپ کرو، لینا نہیں پینا میرے کو ہے. تسی گل کرو جی. آپ کے پاس اپنا چموٹا ہے؟ بہترین جناب، میڈ ان جرمنی ہے. بیرم خان، ہاں جی. خوابوں کا سن کے بھوک لگ گئی ہے، میر بقاول کو بلایا جائے. میر بقاول حاضر ہو. تن تو پیواروں من تو پیواروں، بگڑی بنا دے تو ہے رو رو پکاروں. میر بقاول، ہاں جی، آج کیا پکا ہے؟ خوبصورت مسرانی دال. دال لے کے رانا ریزورٹ چلی جائیے. میر بقاول، جی علی جان. چھوٹا گوشت اور بڑی بات. وہ کنلیاں والا چھوٹا گوشت لیا. اور کہاں سے لائے؟ پیسے دو اسے. باہر ایک بکرا کھلوتا ہے، انہوں فتح کر لیے. وہ بٹاں دا بکرا کشمیری قسم دا، انہوں تو فتح کر لینا. بٹ صاحب دی انگل نا وہ نلی نال موٹی ہے. تازہ بھنا ہوا بکرا کدو کھادا جی؟ میں نے تازہ بھنا ہوا ہرن کھانا ہے 3-4 دن تک. اس لیے اگے پلیٹ رکھو نا. اب بھائی ایسے فاتحہ کہہ دے. یہ کیسی بات ہے؟ آج آپ نے کوئی مغلائی ڈشز کا ذکر ہی نہیں کیا. اس سے پوچھ رہا میر بقاول. کیوں بھائی؟ نہیں مینوں بھی اینا پتہ نہیں، میں بھی اینا لی دال دولی پکاؤندا رہا. اچھا بتائیے نا. مغلئی پراٹھا. میں ابا جی کول نہ چلا جائے.
ਇਹ ਮੁਗਲਈ ਪਰਾਠਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ये वेस्ट बंगाल की डिश है और इसमें कीमा, मक्खन, अंडे, प्याज और सुर्ख मिर्च। ये जैसे कीमे वाला पराठा नहीं होता जी ये बिल्कुल वही चीज है, मुगलई पराठा। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ। अच्छा कीमा बनता किमें पराठे वाला, उसकी तरकीब क्या है? कीमे के अंदर जो अंडे हैं ना, हाँ और अंडे भी जंगली, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਅੰਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰ? ये जो देसी कहते हैं ना आजकल, ये नाम नेहाद देसी हैं। जो असल देसी अंडे हैं उन्हें मैं जंगली कहता हूँ, और वो तलाश करने पड़ते हैं। हम शुतुरमुर्ग का अंडा खाना चाहते हैं। ਉਹ ਜਦ ਅੰਡਾ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 1 किलो का अंडा होता है। ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਫੁੱਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ। आलू है तुम्हारे पास? ਆਲੂ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਪੈ आलू है लाजवाब। एक ही होता जी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं बहुत ज्यादा, आलू च हत्ता के पेस्ट जो है वो भी ड्राई फ्रूट्स की होती है। ऐसी कोई कमाल की चीज नहीं होती। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਭੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਚ ਆਲੂ ਹੈ ਲਾਜਵਾਬ ਪਾ ਦਈਏ। मान सिंह हाजिर हो। क्यों याद किया जी आपने? मान सिंह, शहनशाह मौज़म, आज का नाश्ता क्या किया? आज मैंने बहुत सादा ग़िज़ा ली, शहद और सूखी रोटी। और नाश्ते में क्या खाया? अंडा 2 प्याज़ा शहजादा मौज़म। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ। नहीं नहीं नहीं, अंडा 2 प्याजा बड़ी कमाल की डिश है। जेड़ा सुक्की रोटी ने जो शायद खान लिया, ये स्टार्टर होता है, इससे शायद। भूख लगती है। जब अंडा 2 प्याजा बन रहा था उस वक्त ये स्टार्टर खा रहे थे। ਬਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੁਚਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਂਡਾ 2 ਪਿਆਜ਼ਾ? मुझे नहीं पता, सुशीलावती बनाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? हाँ जी मुझे पता, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। मैं तुम्हारा बावर्ची हूँ। अच्छा चलिए बता दीजिए ना। ਐ ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵੇ ਪਿਆ ਬਾਦ ਰਵੋ। ले जी, अब मैं आपके कहने पे बताऊंगा। तुम कितने लोग हो? 106 बंदे हैं। 106 कैसे? 86 ते 100 भाई। अच्छा जी, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों का मतलब है 21 अंडे, क्योंकि एक बंदा 3 से कम नहीं खाएगा। इन्ने अंडे कुकड़ी ने पुलिस बुला ली। मैं आपको 21 अंडे फराहम कर दूंगा। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ 500 ਦੇ 500। मान सिंह दी एक बीवी अंडे बेचती है। अच्छा जनाब, आपने सबसे पहले एक बड़े सारे देगचे में घी डाल देना है, या मक्खन, और या अपनी पसंद का ऑयल। लेकिन सर देसी घ्यो कितों आएगा? ਜਿੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। थोड़ा नहीं, ये कम से कम आपके पास 1 किलो घी होना चाहिए। मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, घ्यो अंडे मक्खन आ गया, आप उसमें से आधा घी डाल दें। ठीक है। ਅੱਛਾ ਜੀ। बर्तन तपा हुआ है ਹਾਂ और घी कलका दें। ਕੱਲਾ ਬਰਤਨ ਹੀ, ਨੈਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਪੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। अद्धा घ्यो पा लिया। क्योंकि आप 21 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 21 अंडों का मतलब है कि आपने 7 प्याज काटने हैं बारीक बारीक, जिस तरह ऑमलेट में काटते हैं, वो फेंक दें उसमें। उसी तनासब से लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ, उसकी पेस्ट को पकाते जाएं। जब ब्राउनिश होने लगे तो कुटी हुई दड़ा मिर्च ओए वो उसमें फेंकिए, ਹਾਏ ਹਾਏ। खूब अच्छी तरह उसको पकाएं। फिर उसमें आपने 10 से 12 टमाटर डाल देने कटे हुए, उनको पकाते रहें, खूब पकाएं। फिर सब्ज मिर्च ਹਾਏ उसमें तकरीबन 14-15 बारीक 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 कटी हुई वो डाल दें। हल्दी डालिए 1.5 बड़ा चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच सफेद जीरा डालिए। ਇਹ ਆਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ? अब रहने दो, अब मैंने नहीं ना, ना, मेहरबानी करो। ਸਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਗਿਆ। ये एक और इंग्रेडिएंट है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना से। चलो दसो तो सही। मीट या मुर्ग और या फिर शिकार, बटेर, तीतर, तिलौर, कोई भी चीज। इसके बाद आपने एक बड़े प्याले में हाँ जो अंडे निकाल के हाँ जी। अच्छी तरह उन्हें फेंट रखा है, इक्की। वो उंडेल दें। अब उसके साथ आपने लगातार इसको बघारते रहना है, ਹਾਏ। लगातार। ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ? नमक मिर्च ऑलरेडी ये जो बोल में आपने अंडे निकाले हैं हाँ जी। उसमें सुर्ख मिर्च और नमक डाल दिया गया है हस्बे जरूरत, और सुर्ख मिर्च बहुत कम डालनी है। ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? वो पहले मैं डाल चुका हूं दड़ा मिर्च, बस फिर उसे पकाते रहें पकाते रहें पकाते रहें। फिर
ایک جگہ جب وہ سیٹل ہو جائے تو اس کے پیسز کریں, پیزا کے جس طرح پیسز ہوتے ہیں, اس کو پھر الٹاتے جائیں اچھی طرح. ایک طرف سے براؤنش کریں, پھر دوسری طرف سے براؤنش کریں, اس کو براؤن کر کر کے رکھتے جائیں. جب تیار ہو جائے ہاں جی تو اس کے اوپر حسب ضرورت یہ جو سلائس نہیں ہوتے چیز کے, ہاں جی وہ اوپر رکھیں. آئے اس کے اوپر شیشے کا گلوب رکھ دیں, کور رکھ دیں, تے انہوں تالا لا دو. اور وہ پگھلتے پگھلتے بہتا بہتا چیز آئے آئے نشہ دے دے گا. چیز ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر دھنیا بھی ڈالنا ہے, اچھا سبز دھنیا, اور تھوڑا سا اگر اسی طرح باریک کٹا ہو تو پودینہ بھی. اور جب یہ تیار ہو جائے تو پھر اچھی ایک جس طرح رمبا نما کفگیر ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی اس کے ساتھ اٹھا کر مہمانوں کو سرو کر دیں. اور جنہیں تیار ہو جائے گن مین نو دروازے تے کھڑا کر دینا. اسی مہمانوں نو گولی نہ مار دئیے. ویسے جو جا تسی آنڈا بڑھایا نا تانوں پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے. بادشاہ سلامت سب کچھ آپ نے پوچھ لیا ہے؟ سب کچھ پوچھ لیا ہے. اگر حکم ہو تو میں دال لے آؤں. او بادشاہ ادھر آ جاؤ نال چلی. آ جاؤ آ جاؤ. اچھا نال کانو کٹاون والی بدماش لے کے آیا ہے. اوئے 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 یہ نال اگر اپنی بیگم لے آئے. یہ کون ہے, کیوں لائے ہو یہاں؟ اے میرے تایا ابو نے اور بڑے ڈاڈے نے. کیا کام ہے ہمارے ساتھ انہیں؟ میں بڑا مصروف ہو گیا اور مینوں مل گیا سی پیک دا ٹھیکہ. آؤ تے سڑک چٹ کے دسنا بھی لوک کتنے پینی ہے. تے ہور پیسے دی گرائی واسطے اے آیا کرن گے. اور یاد رکھنا اے میرے وانگوں نرم مزاج نہیں ہے گے. اچھا میرا کام سی تانوں دسنا, ہن تسی جانو تے تایا ابو جانن. اچھا میرے خیال نے تایا بول نہیں دسیا کہ اتنے ہوندا کی ہے. چلے جاؤ. ساڈے پیسے دینے جے کہ نہیں؟ پیسے مل جائیں گے, 2-4 دن کے بعد آئیے گا, نکل جائیں. میرے کو آپ ٹائم نہیں ہے گا, میں جدو آواں فوراً میں پیسے دے دینے نے. اور یار جدو اسی تن بلاواں گے ادو آئیں. جا چلا جائے یار جا. اچھی بولنا پہ میرے نال اور میرے کرزئیوں کے. اوے میری کرز بادشاہ بہت آئے نا بادشاہ اور بھی کم نہ تو پڑھ بادشاہ نو چھڈی نا. But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. But Hazrat, ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج اور کنڈکٹ کریں گی ارملہ. چونکہ ہم نے آپ کو آلریڈی اس کے قواعد و ضوابط بتا دیے ہوئے ہیں, پہلا کلپ دیکھتے ہیں. صرف آڈینس کے لیے. جی فرنٹ پہ ہمارے دوست آپ بھی پر تول رہے ہیں سر. اچھا یاد رکھیے جینٹس کے لیے شعیب گلزار کا سوٹ ہے اور خواتین کے لیے زارا احمد. جی فرنٹ پہ آتے. چند میرے مکھنا نہیں گا کے بھیا اتنا آسان نہیں ہے, مجھے صرف ایک لائن آتی ہے. پھر تو یو آر ایکچولی آؤٹ آف دا کمپٹیشن. یہ ادھر آئیے. چن میرے مکھنا او چن میرے مکھنا تے ایک پل ہس کے ادھر تکنا تے رکھ. اور گاہ پٹی صاحب دی آواز سے رہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ دونوں آرٹسٹ نے پہچاننے میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ رانی نیسن پٹی. رانی نیسن پٹی آپ جیت گئی. اچھا جی ببو رانا نے چونکہ یہ گانا پرفارم کر رکھا ہے ہمارے شو میں, اس لیے گزارش کریں گے تھوڑا سا. وہ چن میرے مکھنا وہ چن میرے مکھنا کے ہس کے ایک پل ادھر تکنا نظراں رس نینا دا چکھنا. وہ چن میرے مکھنا وہ چن میرے مکھنا خواتین حضرات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے ساتھ آج کچھ مہمان تو ہمارے آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے بڑے پیارے دوست سابق وزیر تعلیم پنجاب عمران مسعود صاحب تشریف فرما ہے. انہیں یہاں دیکھ کے مجھے اس لیے خوشی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ان کے دور میں ہم نے لاتعداد تعلیمی اصلاحات رجسٹر کی اور تعلیم کا لیول بہت اوپر تک گیا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے مار نہیں پیار وہ انہی کا سلوگن تھا, اور پڑھا لکھا پنجاب بھی انہی کا تھا. جی بالکل. واو.
جی جناب نیکسٹ گانا. آیت آسان. جی عطا کیجئے. سانو نہر والے پل تے بلا کے تے گھوڑے ماہی کتھے رہ گیا ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڑا کے تے گھوڑے ماہی باجی ادھر نو جا رہے ہیں. اچھا جی آپ خوش قسمت ہیں کہ کوئی اور کنٹینڈر نہیں تھا. سر نے بھی گیس کیتا. لے جی ٹائی پڑ گیا ہے, ذرا دے مائک آگے. سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے ماہی کتھے رہ گیا. اچھا جی مجھے مجبوراً انعام آپ ہی کو دینا پڑے گا. ہماری آڈینس کے لیے اگلا کلپ. وہ بھائی صاحب بوجھ چکے ہیں. جی روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا. مولا تیریاں خیراں کرے. باقی آپ کو خیروں کی ضرورت ہے. آگے. سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جان من میں تجھ کو دے سکوں گا. نہیں باجی You are out of the competition but still you will participate. دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں جیسے بچھڑیں گے اب کیسے. اچھا جی میں پچھلا انعام جو انہیں دے چکا تھا وہ واپس لیتا ہوں. سن لیں انعام میں اس گانے پہ انہیں دے رہا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے کہ آڈینس میں سے اکثر لوگ گا سکتے ہیں لیکن یہاں آ کے پریشرائز ہو جاتے ہیں. یہ پریشر آپ لوگوں کا ہے. نہیں جی نہیں ساڈا کالا جناب. آپ چونکہ پروفیشنلز ہیں. سر یہ لوگ ہوں گے, میں تو وڑیچ ہوں. صرف وڑیچا نے انہوں چادر دیتی ہے تو وڑیچ ہو گیا. پتہ ہے اصل پریشر کس چیز کا؟ جی کیمرہ. تو میری گزارش ہے ان سے بھی اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کل آڈینس کا حصہ ہوں گے گھبرایا نہ کریں, بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یوٹیوب پر یہ ایک طویل عرصے تک آپ کو ہمارے شو کی اور اپنے بے سرے پن کی یاد دلاتی ہے. آغا صاحب ذرا کیونکہ آپ یہ پرفارم کر چکے ہیں. دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے بچھڑیں گے اب کیسے. پیار مجھے کرتے ہی رہنا ساری عمر تم ایسے. واہ واہ واہ. جی اب آڈینس سے تو ہم نے کمپٹیشن کر لیا لیکن اب ہمارے جو فلانکس ہیں ان لوگوں کے لیے ہم کچھ گانے پلے کریں گے لیکن اس میں آڈینس بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. تو پہلا کلپ دیکھتے ہیں. یہاں سے رنگیلا صاحب بھی ہیں, ببو صاحب بھی ہیں اور سلیم البیلا. سلیم البیلا سے. او آج کا تو سونا مکڑا لکان لئی سجنا نے بوئے اگے چک تان لئی. چک تان لئی او چک تان لئی سجنا نے بوئے اگے چک تان لئی. سجنا نے بوئے اگے چوئی بن لئی. جی رنگیلا صاحب. ہو آج کا تو سونا مکھڑا لکان لئی سجنا نے بوئے اگے چک تان لئی. چک تان لئی او چک تان لئی سجنا نے بوئے اگے چک تان لئی. جی ببو صاحب. اے نہیں ہو سجنا اصول پیار دے تکنا جے نہیں ہو سانو گولی مار دے سانو گولی مار دے. پیار اسا پایا لک چھپ جان لئی سجنا نے بوئے اگے چک تان لئی. ببو رانا جی. لیکن سر یہ مقابلہ سلیم اور رنگیلا کے درمیان ہونا چاہیے تھا. ببو تو پروفیشنل سنگر ہے. ہاں کیا کہنے کلاسیکل مجھ ہوں دی. جی اگلا کلپ دیکھتے ہیں. یو آر آؤٹ. اس گانے میں آڈو گرنیڈ صاحب پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. وہ کیوں سے؟ کیونکہ یہ پرفارم کر چکے ہیں گانا 20 دفعہ اس شو میں. سر ببو نے جو آپ نے پہلا گانا اسے سنا ہے وہ پرفارم کر چکے ہیں یہاں. یہ بتاؤ یہ تم نے عاشقاں تو سونا مکھڑا گا رکھا ہے؟ گایا جی گایا جی. اس کا انعام کینسل کریں.
اچھا آڑو کو خوشی اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ بھی کینسل ہو. شکر ہے ٹپیکل پاکستانی نکلیا میرا بھرا. یہ پاکستانی کرتے نا. نہ آپ جانا گھر نہ کسی نے جان دینا. جی وہی گل ہے کہ اللہ مینوں دے نہ دے انہاں کولوں کھولا ہے. یہ پتہ نہیں انگیٹھی تے بیٹھا ہے. اچھا میری بات سنو, تم جب بھی بولتے ہو کوئی کربناک سی بات کرتے ہو کہ جیسے تمہیں کوئی درد ہو رہی ہے. مولا جاندا ساڈی پوری قوم ہی انج بولدی ہے, کسی ویلے ساڈے فنکشن تے آؤ. اب دیکھو آؤ وہ بھی لٹکا دیا اس نے, اور میں آپ کے فنکشن میں بھی آنا چاہوں گا. اج او یہو جہا پڑھیا لکھیا جوان چاہیدا سانوں. اور اگر وہاں پہ فائرنگ ہوگی پھر بس پھر ہولی جی واجہ ہیں کر کے. اچھا جناب, رنگیلا صاحب ہیں, ہنی صاحب ہیں. سر میں نے بھی گیس کر لیا, لیکن اگر آپ نے بوجھ لیا تو انعام پھر آپ کا ہوگا, کیونکہ یہ تو سنگرز ہیں. جی کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنا, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے. یہ کمپوزیشن تمہاری ہے, لیکن گانا یہی ہے. گانا یہی ہے جی, گانا یہی ہے. سب جتا دیو, چری کدی نہیں جت دیں جی. یہ کمپوزیشن کس کی ہے؟ یہ چونکہ بہت شاندار کمپوزیشن ہے, اس لیے یہ ٹاپرز کی قسمت میں ہو سکتا ہے. اور دس از رشید اترے. واہ. اور اس کے انترے جو ہیں یہ بھائی جان ہی بتا سکیں گے. میں گزارش کروں گا ان سے کہ آپ یہ سنائیں اور انترے سے. یہ رات یہ برسات, یہ رات یہ برسات, یہ ساون کا مہینہ, واہ 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 کیا بات ہے. ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ, اس رت میں غریبوں کی دعا کیوں نہیں لیتے, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے, کیوں ہم سے خفا ہو گئے. نیکسٹ کلپ. Any guesses? بہت آسان. آڈینس نے اچھا واو, آپ پہ فوقیت دی جائے گی آڈینس کو. جی لٹولجی سلجھا جا رے بالم, لٹولجی سلجھا جا رے بالم, میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے, لٹولجی سلجھا جا رے بالم. لگتا ہے آپ بہت زیادہ فلمیزیا اور وہ کیا سلور سکرین ہے وہ چینل بہت دیکھتی ہے, ایسا ہی ہے نا. آپ جیت گئی. اس پہ میں گزارش کروں گا مغیرہ سے. جی لٹولجی سلجھا جا رے بالم, لٹولجی سلجھا جا رے بالم, میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے, لٹولجی سلجھا جا رے بالم. کلپ دیکھتے ہیں. رنگیلا صاحب اس انعام میں نہیں ہے, اس کمپٹیشن میں نہیں ہے. چلیں رنگیلا صاحب آپ بھی ہیں. ویسے تو بہار بیگم ہے. مرے آسیہ بیگم ہی. آسیہ کا کلوز شاٹ تھا, لیکن پرفارم کر رہی ہے روزینہ. کس نام سے پکاروں تو نہیں. گانا نہیں میں بجھیا, فلم بجھ لئی جے میں. کون سی ہے؟ گرناتا. تو اس نے گانا بھی بوجھ لیا ہے. کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا, کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا, کس نام سے. اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ یہ کمپوزیشن کس کی ہے؟ یہ اے حمید کی کمپوزیشن ہے, لیکن تم انعام جیت چکے ہو. اگر نائی کو کٹنگ کراؤن گیا ہی کل, یہ جلدی بڑی سی, یہ وگ دیا کہتا کٹ کے گھر دے آئی. ہاں تو واقعی یہ وگ ڈیزائنر جو ہوتا ہے آپ اس کو وگ بھیج دیتے ہیں. اچھا جی. اور وہ پھر آپ کو عارضی سے وگ بھی دے دیتا ہے. انہیں خسرے بھی دیتی ہے دیہڑی لاؤ.
خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی ارملا, خبر ہے کہ ہوم ورک نہ کرنے والی طالبہ سے 500 پش اپس لگوانے والی ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا. سر یہ کہاں کا واقعہ؟ کھٹمنڈو, نیپال. اس ملک کی وجوہات شہرت میں 2 چیزیں سر فہرست ہیں. مثلا ایک تو یہ جنم بھومی ہے گوتم بدھ کی, اور دوسرا ماؤنٹ ایورسٹ یہاں پہ. تو سر یہ واقعہ کیا ہے؟ وہ اس نے کہا کہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا تم نے. وہ ایکچولی اسکواٹس لگانے کو کہا تھا, بیٹھ کے لگانے کو. تو کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا پش اپس, تو اس نے 20 اسکواٹس لگائی ہیں, تو وہیں پہ بے حال ہو کے گر گئی. اتنی جلدی گر گئی سر؟ نہیں نا, ٹارزن دی بیٹی سی. اس کے گھر والوں کو پھر بتایا گیا, گھر والے آئے, انہوں نے کیس کروا دیا, اس کو حوالات پہنچا دیا گیا. ویسے سر ٹیچر نہ بھی زیادتی میرے خیال میں, جدو اسی پڑھتے ہوں سی کی ہوں سی دسو, تو پھر کتنا پڑھے؟ یہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہی تو بات ہے, یہ علیحدہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مسعود صاحب, سابق صوبائی وزیر ہیں تعلیم کے, اور میں نے پہلے بھی ان کے تعارف میں بتایا کہ ان کے دور میں اس بات پر بڑا زور دیا گیا تھا کہ مار نہیں پیار. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل یہی وجہ ہے کہ ہم نے لا بنا دیا تھا کہ مار نہیں پیار. کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو مار پیٹ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اثرات اس کے بعد ہوا جی, اثرات ہوئے. وہ بورڈ ہم نے باہر لگا دیے اسکولوں پہ, اور وہاں پہ نمبر لکھ دیا کہ کوئی بھی ٹیچر کسی کو مارتا ہے تو والدین یا بچے اس نمبر پہ شکایت کر سکتے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑا تھا. تھوڑی سی رہنمائی کریں عمران مسعود صاحب کہ آج کل یہ جو یکا یک پاپ اپ ہوا ہے ایشو, پرائیویٹ یونیورسٹیز ورسز گورنمنٹ, بلکہ کہنا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب ورسز پرائیویٹ یونیورسٹیز, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بڑے عرصے سے جو ہے یہ ایک فیلنگ یہ آ رہی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. آپ نے کوئی بھی یونیورسٹی میں نیا پروگرام جب شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھئی ہم نے بی ایس پروگرام شروع کرنا ہے 4 ایئرس کا, ہمیں اجازت دی جائے. وہ اب اتنا لمبا وہ سلسلہ ہے اجازت لینے کا, 5 ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے فائل جاتی ہے. اب واپس آتے آتے 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں, اور وہ جو پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پٹ جاتا ہے. یعنی ایک سیکشن افسر جی بالکل پیر رکھ دیتا ہے. جی بالکل. اس میں اب دیکھیں نا دفتروں میں جو بیوروکریٹک جو مائنڈ سیٹ ہے, فائل کو دبا کے رکھنا, آگے نہ چلانا, ایک بہت بڑا مافیا بھی تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جی جی دیکھیں 5 ایئرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس. اگر آپ اس طرح اس کو روک کے رکھیں گے تو آپ کی تو وہ ڈلیوری جو آپ کا جو مینڈیٹ ہے, جو آپ نے قوم سے وعدہ کیا, تو پورا ہی نہیں ہوتا. میری اس حوالے سے بات ہوئی ہے متعلقہ لوگوں سے, اور میرے علم میں ہے کہ ایک ڈائلاگ آپ اور وزیر تعلیم, جو اس وقت وزیر تعلیم ہے راجہ صاحب, جی ان کے ساتھ. جی سر میٹنگ اچھی ہوئی ہے. It was very positive. میں اس حکومت کا اتحادی ہوں, اور میں حکومت کی نمائندگی بھی کروں گا اس سارے سلسلے میں. میں وہ برج کا رول ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت کے درمیان میں, کیونکہ میں ترجمانی کرتا ہوں اس ایسوسیشن کی, آئی ایم دی آفیشیل اسپوکس پرسن. تو اب حکومت کو جو ہے یا وزیر تعلیم یا ڈپارٹمنٹ کو ان ایشوز کا شاید اتنا زیادہ نہیں علم ہو رہا. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوفناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور تالے لگنے کا خدشہ ہے. ان کے جی گرفتار کریں گے, ہتھ کڑیاں لگائیں گے. ایسی لیجسلیشن کی ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ ہتھ کڑی لگا دیں گے, 5 سال سزائیں دیں گے. واہ. جو بھی وہاں پہ افسر بیٹھا, چاہے وہ رجسٹرار ہے, ٹریجرر ہے, وائس چانسلر ہے, سائننگ اتھارٹی جو ہے, اس کو بھی اندر کیا. اب اس سے بڑا خوف پیدا ہو گیا ہے, لوگ ڈسکریج ہو گئے. لوگ آپ کا کام کر ہی نہیں رہے کہ کہیں الزام نہ لگ جائے کہ انہوں نے انڈر دی ٹیبل. تو ہم نے ان سب سے کہا ہے کہ بھئی آپ ضرور رکھیں, لیکن اتنی اوور ریگولیشن نہ کریں ہمارے ساتھ. میں گزارش یہ کروں گا کہ کریں ضرور. ہاں جی, آپ کے بیریئرز ہونے چاہیے قدم قدم پر, تاکہ آپ بھی شتر بے مہر نہ ہو جائیں. بالکل صحیح. لیکن یہ سپیڈی ہونا چاہیے. تھوڑا سا ایک میں دوسرا اسپیکٹ بھی میں عبد الرحمان صاحب سے کہوں, کیونکہ ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو ایک طرح سے حکومتی ترجمانی کسی حد تک ہو جائے گی. جی سر, حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اکثر جگہ پر چند یونیورسٹیز جو ہیں مینوپولیٹ کر جاتی ہیں. سب کیمپسز کے معاملوں میں نئے پروگرام جب لانچ کیے جاتے ہیں تو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے حکومت کو اپنے تمام قوانین کو لانا پڑتا ہے. چیف منسٹر صاحب نے میری درخواست پہ خود بھیجا مجھے, وہ واٹس ایپ کر دیا انہوں نے کہ یہ ہمارا معاملہ ہے اور زیادہ رولا ہے ہی سب کیمپسز کا. جی تو اس پہ یہ اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اگین عمران مسعود صاحب کی بات جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے
کہ بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں خلاف ورزی کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ اتنا ڈیلے کریں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا. ایک درستگی کر لیں اس پہ. سب کیمپس کھولنے کی قانون اجازت دیتا ہے. اٹ از ریٹن ان دیٹ چارٹ. جی 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 جی. اور ایفیلیشن بھی دے سکتے ہیں. ہاں جو سب کیمپس اچھا نہیں اس کو بند کر دیں. ہم تو اس کو نہیں کھلوانا چاہتے ہیں, لیکن جو اچھے لوگ ہیں, جو اچھے ادارے ہیں, ان کو تو چلنے دیں نا. انہیں کو ہٹ کر رہے ہیں, سب کو ہٹ نہیں کیا جا رہا. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, یہ ذرا ایک سنجیدہ بات تھی, آپ ہضم کر لیں گے؟ جی جی کیوں نہیں. اچھا اپنا عبد الرحمان بڑا شریف آدمی. کیا بات ہے, واہ. یہ ریسرچر نہ ہوتا ہے مربے بیچنے. جوید صاحب آپ کو بھی ٹیچر نے کبھی دھاگے سے باندھا ہے؟ جاوید کو بہت کم مار پڑتی تھی, مار مجھے زیادہ. اب جاوید اسٹوڈنٹ اچھا تھا, لیکن حرکتیں اس کی بیک بینچرز والی تھی. کمپنی بھی اس کی ہمارے ساتھ تھی, خلیفوں کے ساتھ. اسی سکول بھی جان کے خلیفے لگے سی. تو اور کیا, ہم پڑھنے لکھنے کب جاتے تھے اسکول کالج؟ لیکن اس کا مزہ اپنا ہی تھا. اس دور کا جو انجوائے کیا ہم نے زیادہ وقت تھڑوں پہ گزار دیا, اور مجھے اب سمجھ آئی کہ لرننگ تو ہوتی تھڑوں پہ. جی ایگزیکٹلی. سر یہ جو ٹفن میں کھانا شانا جاتا ہوتا تھا بچوں کا, تو آپ بھی کھاتے تھے؟ ہمارا تو کافی قد آدم ٹفن کیریئر تھا. ہم 3 بھائی تھے ماشاءاللہ, اور تینوں ہی بہت تگڑے خورندے تھے. جب میں کھانا نہیں لے کر جاتا تھا تو پھر جاوید اسلام کی خدمات حاصل کرتے تھے. وہ کیوں سر؟ یہ ترا ترو کے ڈرا ڈرو کے چھوٹے بچوں سے لے آتا تھا. ظاہر ہے یہ بہت چھوٹوں پہ روپ ڈالتا تھا. سر تسی انہاں منع کر دے. نہیں, چونکہ کام بہت آتا. جوید صاحب تو آنا ہے سرکٹ رہ رہے ہیں. یہ میرا سرکٹ تھا, اس میں کوئی شک. تسی اس دور دے منا بھائی. میں منا بھائی. سرکٹ بچارے تو سڑک اڑاتا ہے. جوید صاحب ورگے ڈاکٹر مریض نوں ویکھ کے کہندے نے لاہور لے جاؤ, نال میں لے جاؤ. کیوں مینوں کیوں لے جاؤ؟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਜੇਗਾ. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਿਆ. ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਰੋਥਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ. ਜਿਸ ਨੂੰ? ਬਰੂਸਲੀ. ਪਹਿਲੇ ਬਰੋਥਲੀ ਕਹਿੰਦਾ. ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਣੇ. ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਵੇਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੂਸ ਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ. सर एक बात पूछनी थी. रिकॉर्डिंग मोकलेंगे, बाहर जाके पूछ लेंगे. सर ये जो हमारी फिल्म एक्टर शबनम थी, ये हौके ले के क्यों बोलती थी ऐसे? वैसे ये सवाल था तुक की, और इसकी शान नज़ूल क्या है? सर ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने दी मशीन है. ये अपने रोल च आ रहे हैं और बोर करने वाले. मैं दसना भाजी. अच्छा वैसे मेरा फेवरेट प्रोफेशन है टीचिंग. मुझे बहुत शौक है लेक्चर्स देने का. हाँ ਇਹੋ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਟੀਰੀ ਸੀ. ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ. ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ. ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸਨ ਸਰ. ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਚਣਾ ਮੰਗਦੇ. ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੋਚਣਾ ਰੱਖੇ. ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੁਟਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਂਟ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ. قدر حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.